پریشان کی پریشانی ہوگی، پریشان کی پریشانی. اگر تم اسلام کو فالو کرو گی تو اسلام میں کل بھی پردہ تھا، اسلام میں آج بھی پردہ ہے. اسلام کا فیشن کل بھی لاجواب تھا، اسلام کا فیشن آج بھی لاجواب ہے. کیا بات، واہ واہ، کل بھی لاجواب تھا اور آج بھی لاجواب. دنیا کتنی بھی ترقی کر لے مگر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کہیں بھی چلی جائے مگر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا ترقی کرنے کے بعد پھر بعد میں یہی کہے گی ہاں تیرا اسلام ہی سچا ہے، دنیا کہے گی ہاں تیرے اسلام کا طریقہ ہی لاجواب ہے. دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہو جائے گی. اور جلسے میں آنے والوں، تم دنیا کے کلچر کو اپنا کے دیکھو، دنیا کے طریقے کو اپنا کے دیکھو، مگر خدا کی قسم ایک دن وہ آئے گا کہ یہ طریقہ تجھے خود ہی برا لگنے لگے گا. دنیا کا طریقہ خود ہی برا لگنے لگتا ہے. ہاں، آج اگر پرانے والے کپڑے اگر آپ پہنو گے تو وہ خود ہی تمہیں برے لگیں گے. یار یہ فیشن تو چل ہی نہیں رہا ہے. پہلے چلی بہت نیچی شرٹ، بہت نیچی، اب اتنی اونچی چلی کہ کمر نظر آ رہی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی اونچی چلی کمر نظر آ رہی ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں، شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کا فیشن ہے، یہ دنیا کا لباس ہے. اگر اتنا اونچا تم نے شرٹ پہن لیا کہ تمہاری کمر نظر آ رہی ہے، وہ ناک کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا، تو میرے نوجوانوں یہ حرام ہے. اور مسجد میں لوگ اس شرٹ کو پہن کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھتے ہیں اور جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ان کی کمر نظر آ رہی ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں یہ حرام ہے. تم نے کس کو اپنایا ہے یار؟ ان کے تو پہناووں میں بھی شرم آتی ہے. اللہ کی قسم مدینے کے مصطفیٰ کے کلچر کو اپنا کے دیکھ، میرے نبی کا پہناوا اپنا کے دیکھ، نہ یہاں شرم آئے گی نہ مرنے کے بعد شرم آئے گی. واہ 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 واہ، بے شک نہ بے یہاں شک. شرمندہ ہوگا نہ وہاں شرمندہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پتہ نہیں کیوں ہم بھاگ رہے ہیں ادھر. کتنا بھاگو گے تم اس کلچر کی طرف؟ کتنا بھاگو گے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. اگر دنیا کا کوئی انسان تجھ سے یہ کہے کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، تو مسلمان تو کس کی بات کرتا ہے؟ تو کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ چاند پہ چلی گئی اور تو ابھی 1400 سال پرانی باتوں میں لگا ہے. تو جواب دے دینا اے دنیا کے انسان، کان کھول کے سن لے. یہی تو کمال ہے میرے اسلام میں، یہی تو کمال ہے میرے مذہب میں کہ 1400 سال ہو گئے مگر پھر بھی اس کا کوئی کام پرانا نظر نہیں آتا ہے. مذہب اسلام پہ جب بھی عمل کرو تو خدا کی قسم جب بھی مزہ آتا ہے، وہ کبھی پرانا ہی نہیں لگتا ہے. اے جلسے میں آنے والوں سنو، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تو 1400 سال پہلے اسلام کی بات کرتا ہے، آج تو ترقی کا زمانہ ہے، آج تو جدید زمانہ ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. دیکھو دیکھو، سائنسداں چاند پہ پہنچ گئے ہیں. کوئی چاند پہ گھر بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی چاند پہ ہوٹل بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی چاند پہ زندگی گزارنے کی بات کر رہا ہے. ارے لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تو 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہے. تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے فرید پور کے جلسہ میں آنے والوں جواب دے دینا، اے دنیا کے انسان، چاند پہ جانا تجھے مبارک ہو. ارے ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو آج چاند پہ پہنچا ہے. میرے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ میں کھڑے ہو کے اپنی انگلی کو ہلایا تھا تو چاند کے تو ٹکڑے کر دیے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، معجزات مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. میرا نبی تو وہ ہے. تو چاند پہ دیکھو، بہت اچھا. دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے، اس سے آگے نہیں. جی، نبی نے تو چاند پہ 2 ٹکڑے کر دیے. بے شک. مقابلہ کر سکتی ہے میرے نبی کا؟ بولیے کوئی مقابلہ ہے میرے نبی کا؟ نہیں. اے دنیا، اگر تجھ میں طاقت ہے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا چاند کے. ارے کیا بات. جی، آپ کرو چاند پہ چلے گئے، جی. ہم تو کی ترقی کر گئے. اور بھائی تو چاند پہ چلا گیا، یہ ترقی نہیں ہے. میرا نبی تو اگر انگلی ہلا دے تو 2 ٹکڑے کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں چاند پہ جانے والے کو زیادہ فالو کروں یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو فالو کروں؟ کیا بات. جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اسے نہ فالو کروں میں؟ کوئی کہے گا کس کی بات کرتے ہو، یہ جدید زمانہ ہے.
आज आदमी बैठता है 1 घंटे के अंदर जहाज में और दिल्ली से 1 घंटे में लखनऊ चला जाता है, 2 घंटा में कोलकाता चला जाता है, 4 घंटे में अरब चला जाता है। तुम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हो यार, तरक्की कैसे करोगे? तो कहना, ओ दुनिया के आदमी सुन, तो 4 घंटे में 4000 किलोमीटर चलता है। मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो यार, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप डर क्यों रहे हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं ही आपके सामने ओरिजिनल गुलफाम रजा कादरी बोल रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं क्या ओरिजिनल वाले नहीं बुलाए? मैं ही हूं जी, आप देख लो, छू के देख लो, मैं ही हूं, ओरिजिनल बोल रहा हूं। हाँ, अरे तू 4 घंटा में 4000 किलोमीटर। मेरा नबी पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान है दुनिया का कोई मुकाबला? बोलो, है कोई मुकाबला यार? नहीं। बताइए। अरे है नहीं ना? आज तक सुनिए सुनिए, आज तक ऐसी मशीन ना बना सके जो खारे पानी को मीठा कर दे। हाय हाय हाय, क्या बात जी। इन्होंने फिल्टर बनाया, आरओ बनाया, लेकिन वो आरओ क्या करता है? 90% पानी बहस करके फेंक देता, 10% पानी देता है। कहता है ये शुद्ध पानी है, मैंने इसको पीने के काबिल किया। मैंने कहा ये तेरी तरक्की की मशीन है? 100 लीटर पानी में 80-90 लीटर फेंक के खराब कर देती है, 10 लीटर को पेवर बनाती है, ये तेरी तरक्की है? मेरा नबी अगर खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए, ये मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खारे कुएं में मेरा नबी अगर थूक डाल दे, थूक शरीफ, जलसे में आने वालों, जिस नबी के थूक का ये आलम है कि वो कुएं में डाल दे पानी मीठा हो जाए, तो उसके हाथ का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह, वाह, जोर से, जरा जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उसके हाथ का आलम क्या होगा? ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी वाह, अब भी मेरे नबी के थूक का मुकाबला न कर क्या सकते। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह जी, का मुकाबला नहीं। अरे आप सुनना है नहीं सुनना है? गाय का मुकाबला न कर सकी पूरी दुनिया, तो तुम क्यों फटे हुए फिर रहे हो? फटी हुई पैंट पहन के अभी पूरी दुनिया तेरे नबी का थूक का मुकाबला न कर सकी है जी, का। सही बात। सब तो छोड़ दो, अरे सब तो छोड़ दो, नबी का पैर, नबी का हाथ, नबी की आंख, नबी का कान, नबी के बाल छोड़ दो, खाली थूक का मुकाबला पूरी दुनिया ना कर सकी। हजरत जाबिर सहाबी, कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सहाबी। हाँ, दावत करती मेरे नबी, क्या करती? जोर से बोल रहे हैं। दावत, दावत के नाम से तो सुनी यार, पाछे खिल जाती है। जिंदगी में दावत तो खाया है, कम से कम कुछ नहीं किया। दावत तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने लिखी है। नबी की दावत कर दी किसने? जाबिर ने दावत कर दी। जाबिर सहाबी, दावत है आका, मगर दावत करी सिर्फ नबी की। किसकी करी? सिर्फ नबी की। जोर से बोले, सिर्फ नबी की। और नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जी, तकरीबन 1500 सिहाबा। कितने? अल्लाह, सिर्फ 1500 के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। शादी में 1500 का खाना होता है तो महीनों पहले रामपुर की मार्केट के चक्कर लगाते हो, नया गंज पुराना गंज, नया गंज पुराना गंज। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? पैंट का डिब्बा आ रहा, तेल का डिब्बा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, 1500 लोगों का खाना है,
जाबिर ने कुछ नहीं किया, दावत करके घर आ गया। ये दुनिया बात करती है, नौजवानों तुम हो क्या गया, तुम किसको अपना आइडियल बना रहे हो? मेरी बहनों तुम किसे अपना आइडियल बना रही हो? कहाँ जा रही है तुम्हारी जिंदगी? अभी पूरी दुनिया इतनी तरक्की और कर ले जितनी कर ली, तब भी तेरे नबी के थूक शरीफ को न पहुंचेगी। बेशक हक। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। फरीदपुर के जलसे में मेरी बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे भाई हैं वो भी सुने। टाइम मेरे पास कम है, सही माना में तो आज मैं कम से कम तुम्हें 3 घंटे सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मगर 2 घंटे अगले साल सुनाऊंगा, 1 घंटा इस साल सुनाऊंगा। अरे बड़ी मोहब्बत करते हैं ये पूरे इलाके के लोग, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, खासकर फरीदपुर के लोग मैं मानता हूँ बहुत मोहब्बत करते हैं कि आपकी मोहब्बतें की इतना मजमा माशाअल्लाह है। हाँ, वो आप टेंशन मत लीजिए, कंजूस नहीं करूंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा, जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाअल्लाह। जाबिर ने सभी की, आए बीवी के पास, बोले दावत हो गई, बोले हो तो गई मगर काम बढ़ गया, प्रोग्राम हुआ। तो हमने दावत की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की होती तो लड़ पड़ती, लेकिन बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। बीवी भी ईमान की पक्की है, शौहर भी ईमान का पक्का है। बीवी भी नबी की कनीज है, शौहर भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। कहा नबी ने सबकी दावत कर दी, घर में इंतजाम हमने नबी का किया है। तो बीवी मुस्कुरा के बोली, ओ मेरे शौहर जाबिर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। जिसने जिसकी दावत की है वो अपना इंतजाम करेगा, और जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांडी में खाना तो थोड़ा है, हांडी में खाना तो कलील है, हांडी में खाना तो कम है, मगर हमें क्या गम है, इसलिए कि लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब परेशान ना हो, इंतजाम हो गया। अच्छा, नबी जाबिर को भी जानते थे, जाबिर के घर को भी जानते थे, जाबिर की हांडी को भी जानते थे। नबी सबको जानते थे। इसकी हांडी में क्या है ये भी जानते थे, इसकी हांडी में कितना माल है ये भी जानते थे, इसके दिल में क्या है ये भी जानते थे, और आज ये क्या सोच के बैठा है ये भी जानते थे। सुभान अल्लाह बोलो। बेटे बात ना बिल्कुल, अब मोबाइल में वीडियो बनाने बात करो। ये आज जो 75 चैनल यहाँ आए, ये कम है, अभी और बुलाऊं हैं? अब भी तुम्हें चैनल पड़े, ये सब रोज डालेंगे और रोज 10-10 वीडियो डालेंगे। ये अपने चैनल बंद करो, ये चैनल चलने, इनमें सुबह को सुनना, आज दिमाग की मेमोरी में बनाओ वीडियो और लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। अपनी मोबाइल पे देखते रह जाओगे तो फायदा क्या होगा? नबी के साथ सौरे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताओ, जगह कम है ना, उसकी किल्लत की परेशानी हो रही है, मैं आपसे कह रहा था ना। अरे खड़े रहने दो यार, जैसे खड़े हैं बड़ा डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा। खड़े रहने दो, अरे भाई बस रहने दो, बहुत डिस्टर्ब होगा, बस 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 रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। अब जगह तो कम है ही, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बेचारे पीछे हटेंगे तो इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए अब जैसे है वैसे ही सुनते रहो। मेरी बात बिल्कुल जम गई है इस वक्त, और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बढ़े आगे, इजाजत है, खड़े वालों इजाजत है तो सुने।
سارے صحابہ آئے مگر بغیر دعوت کا کوئی نہیں آئے، آئے سب دعوت کے۔ آپ کہو گے جابر نے تو نہیں کی دعوت، جابر کون ہوتے ہیں؟ جابر کے نبی نے دعوت کر دی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بغیر دعوت کے نہیں آئے۔ ہم جو یہ ہوٹلوں میں ہوتا نا شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ دعوت کے پھر بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتے ہیں، نہ جایا کرو، دعوت ہو تبھی جاؤ، اس لیے کہ گھر والے نے جس کو دعوت دیا ہے اسی کا کھانا جائز ہے، جس کو دعوت نہیں دیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سارے صحابہ مگر آئے سب دعوت ہیں، گھر والے نے نہیں کی تو کیا ہوا؟ جو گھر کا مالک ہے اس نے تو کر دی۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان ہماری اللہ۔ تو جانوں کے مالک میرے نبی ہیں، ہمارے تو گھروں بے کے شک، مالک میرے نبی ہیں بے یار، شک۔ ہمارے تو مال کے مالک بھی میرے نبی ہیں۔ واہ، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ جان نبی کی ہے، یہ اللہ جان اللہ۔ نبی کا صدقہ، یہ مال واہ، نبی کا صدقہ۔ سارے صحابہ جابر کے گھر آ گئے، دعوت ہو گئی، کھانا پک گیا، جابر کے گھر جو بکری کا بچہ تھا ذبح کیا، پکا لیا۔ اب اتنے لوگوں کے لیے تو بہت کھانا چاہیے تھا، اور نبی کسی بھی چاہنے والے کو بے عزت ہونے نہیں دیتے ہیں، نہ یہاں نہ وہاں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کھانا گھر پہ ختم ہو جائے یہ بھی بے عزتی کا باعث ہے۔ آپ کے یہاں جی۔ شادی ہو، مہمان بھوکے رہ جائیں، کھانا ختم ہو جائے، بولو بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور آپ کا کھانا ختم ہو جائے، آپ کو بے عزتی محسوس ہوگی۔ آج جابر کے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا، جابر کو بے عزتی محسوس ہوتی کہ میں کھانا نہ کھلا سکا، مگر نبی وہ ہے جو اپنے غلام کو نہ یہاں گرنے دے نہ وہاں گرنے دے۔ کہا جابر یہاں آؤ، کہا کھانا تیار ہو گیا، یا رسول اللہ تیار ہو گیا، کہا آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہانڈی کہاں ہے؟ ہانڈی لے آؤ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جابر ہانڈی لے آئے، میرے نبی نے ہانڈی میں اپنا تھوک شریف ڈال دیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا سبحان ڈال اللہ۔ دیا؟ کیا ڈال دیا؟ تھوک تھوک شریف ڈال دیا میرے نبی نے۔ جیسے ہی تھوک شریف ڈالا، کہا جابر ہانڈی کو ڈھانک لو، اور ڈھکنے کے بعد میں اس کو جھپن کو، اس کے ڈھکن کو اٹھانا مت، اب اس میں سے ہاتھ ڈالتے جانا، اس میں سے چمچہ ڈالتے جانا اور نکالتے جانا، ہانڈی کو جھانک کے نہ دیکھنا، ڈالتے جانا اور کھلاتے جانا، ہانڈی کو ڈھانک کے نہ دیکھنا۔ حضرت جابر کا بیان ہے، نبی نے تھوک شریف ڈالا، میں نے ہانڈی کو بند کر دیا، اب میں نے اس میں نکالتا گیا، کھلاتا گیا، نکالتا گیا، کھلاتا گیا، نکالتا گیا، کھلاتا گیا۔ واہ۔ جابر کہتے 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا، میری ہانڈی کا کھانا ختم نہ ہائے، ہوا۔ واہ، واہ، تبھی واہ، تو بریلی کا رضا بولا، ارے واہ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کیا دینے بات ہے۔ والا ہے سچا ہمارا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ کانفرنس، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سرزمین فرید پور، حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لوگوں ذرا کہا ہو، ہے کوئی ٹیبلٹ اس دنیا کے پاس ایسی جو ایک آدمی کے کھانے کو 1500 کو کھلوا دے؟ ہے کوئی ایسا اس کے پاس سامان؟ نہ، اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا، کھانا ختم نہ ختم ہوا۔ نہیں ہوا۔ اگر آج یہ 2 پیروں کا 2 ٹکے کا مولوی یہ کہے کہ نبی میری طرح ہے، تو تو اپنے گھر کی ہانڈی میں تھوک کے دیکھنا، تیرے بچے ہی تجھے بتا دیں گے۔ جی صحیح بات ہے، خود نہیں کھائیں بیوی چپل لے کے مارے گی، مارے گی۔ پاگل ہو گیا، مارو اسے، ہنڈیوں میں تھوکتا پھر رہا۔ جی صحیح بات، صحیح بتا رہا ہوں میں، صحیح کہنا ہے، صحیح کہنا ہے۔ بیوی چپل لے کے بیوی ہو جائے گی، کہے گی اس بڈھے کی خبر لو، یہ ہانڈیوں میں تھوکتا پھر رہا۔ او جلسے میں آنے والوں، یہ دنیا کتنی بھی ترقی کر گئی، ابھی تیرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ واہ 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 واہ، یار ذرا زور سے بول دو کیا سبحان بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2-3 بار اور چلے گئے آگے تو جلسہ ختم۔ جی۔ بس آپ لوگ جلدی سے آ جائیں، جلدی سے چلے جائیں میرے بھائی، بہت جلدی، اس لیے کہ ایک ایک بات میں ایسی کر رہا ہوں جی۔ کہ آپ کے سر سے اوپر سے گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ پوری دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی میرے نبی کا مقابلہ زور سے بولیے نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کا تھوک شریف ہے جی۔ ایک صحابی کا جنگ میں ہاتھ کٹ گیا،
جی بازو کٹ گیا، کیا ہو گیا؟ بازو الگ. جی اگر آپ کا بازو کٹ کے الگ ہو جائے، امریکہ چلے جاؤ، امریکہ کا ڈاکٹر بھی ایسی سرجری نہیں کر سکتا کہ ہاتھ دوبارہ سے کام کرنے لگے، چلنے لگے. آپ پوری دنیا کے کہیں بھی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، اگر ہاتھ کٹ کے الگ ہو جائے اور اس ہاتھ کو کوئی ڈاکٹر پہلے کی طرح جوڑ دے، پوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں بنا کہ اس ہاتھ کو جوڑ دے. جلسے میں آنے والوں، ایک جنگ کے موقع پر تیرے نبی کے صحابی کا بازو کٹ گیا، میرے نبی نے کٹے ہوئے بازو کو ہاتھ سے پکڑ کے وہیں لگایا اور اپنا تھوک شریف لگایا، بازو پہلے کی طرح جڑ گیا. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے! واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ ابھی باد. نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. ارے ابھی نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ واہ 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 واہ، بہت اچھا بھائی، بہت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا رامپوری، فرید پور کا سنی مسلمان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جلسے میں آنے والوں، واہ واہ. اگر کوئی تجھ سے کہ دنیا ترقی کر گئی تو دنیا کو فالو کیوں نہیں کرتا، دنیا کے فیشن کو فالو کیوں نہیں کرتا، تو نوجوانوں کہہ دینا ابھی دنیا تو میرے نبی کے تھوک شریف کا بھی مقابلہ نہیں کر جی سکتی. بے شک بے شک، کیا بات. کٹا ہوا بازو توڑ دیا بھائی، کٹا ہوا بازو توڑ دیا، سارے کنویں میں تھوک شریف ڈال کے کیا کر دیا؟ زور سے بولے، میٹھا کر. میٹھا پینے کے قابل ہانڈی میں تھوک شریف ڈال کے 1500 کو کھلا دیا. کیا بات. اور آگے بڑھو، اجازت ہے؟ عطا ہو عطا ہو. اگر میں نبی کے تھوک شریف پہ بولتا رہا ہوں تو صحیح بات ہے، صحیح بات. آپ نے کوئی اونے پونے کو نہیں بلایا الحمدللہ. جی جی جی، زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر، جنگ خیبر کا موقع ہے. اس خیبر پر چڑھائی کی، کئی دن تک صحابہ چڑھائی کر رہے ہیں لیکن فتح نہیں ہوئی. کئی دن تک چڑھائی کی خیبر کے قلعے کو، لیکن فتح نہیں ہوا. نبی نے کہا آج ایسے کہ ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ قلعہ فتح کر کے چھوڑے گا. کیا بات. واہ واہ. نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ آج ہو جائے گا فتح. نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ آج خیبر کی فتح ہے. نبی کو پتا ہے. کہا آج ایسے کہ ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. نبی نے بلاوا بھیجا، علی کو بلا کے لاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے ابو جی کو لاؤ، حسن کے بابا کو لاؤ، فاطمہ کے شوہر کو لاؤ، دماد پیمبر کو لاؤ، شیر خدا کو لاؤ، حیدر کرار کو لاؤ، مرتضی مشکل کشا کو لاؤ، علم کے دروازے کو لاؤ، واہ. حکمتوں کے شہر کو لاؤ. کالی ٹوپی والو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری طرف سے تو پورا موسم ٹوڑا پڑا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے، میں سب سے توجہ دیتا ہوں کون کیا کر رہا ہے. ایک ہاں ہاں نہ آپ بتاؤ. یہاں آ گیا کرنٹ. حضرت علی کو بلایا. جی کس کو بلایا؟ علی کو. آنکھ دکھ رہی تھی حضرت علی کی. یہ دکھنے والے جانتے ہیں، اگر زیادہ آنکھ دکھنے لگے تو دھوپ میں نکلا نہیں جاتا. جی بولا ہے کہ نہیں ہے؟ جی تیز جلن ہوتی ہے، تیز چبن ہوتی ہے. جیسے ہی میرے نبی نے بلاوا بھیجا علی کو، حضرت علی اپنے گھر میں اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں. آنکھیں دکھی ہے، آنسو بے چشم لگا ہے، لیکن جیسے ہی نبی کی خبر ملی تو یار مسلمان کی یہ شان ہے، نبی کا حکم ہو تو بیماری کو نہیں دیکھتا، نبی کے حکم کو دیکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. بیماری کو نہیں دیکھتا، واہ نبی واہ. کے حکم کو دیکھتا ہے. جی نا حق نا ہے، نا، حق ہے. یہ صحابی کی شان ہے، یہ صحابی کی شان ہے. نبی کا حکم مل جائے تو بیماری ایک طرف، اپنا کام ایک طرف، اپنا مصروفیات ایک طرف، اپنا بزنس ایک طرف، سب کچھ ایک طرف.
نبی اگر حکم کر دے تو سب کچھ چھوڑ کے آ جائے، واہ، یہی واہ، واہ۔ نبی کا سچا غلام ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جی یہ نبی کا سچا آواز نہیں آ رہی؟ توجہ توجہ کرے توجہ کرے، ادھر بڑے تھوڑے ہیں مگر پھر بھی ہلچل ہے، اور بھائی بے قراری کا ایک پریشانی کا ایک تھوڑی دیر میں اور ہوں، اس کے بعد خوب شور مچانا، جتنا تمہارا دل کرے شور مچانا، تھوڑی دیر اور ہوں، اور پھر تم ہی کہو گے حضرت اور بڑھا دو اور بڑھا دو، ہاں اور بڑھا دو، بولو ختم کر دوں یا بڑھا دوں؟ اچھا تو انہیں چکا دو، سبحان۔ اب توجہ، میں نے منع کر دیا، اب آپ نہیں کرو، آپ بولو گے تو پھر تو ہوگا۔ نبی کی علی کی آنکھیں دکھی ہے، آنسو بے چشم لگائے، نبی نے بلایا، منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں آ جاؤں گا، نہیں، ابھی حکم ابھی چل دی، ابھی چل دی۔ اور جیسے ہی مولا علی نبی کی بارگاہ میں آئے، آنکھیں کھولنے میں پریشانی تھی، آنکھیں دکھ آئی تھی، چلن تھی، چبن تھی، نبی نے جھنڈا تھما دیا، عرض کی آقا کیا ہے؟ کہا آج جھنڈا علی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، آج یہاں سے اسلامی بٹالین کے سپاہ سالار تم ہوگے، اسلامی لشکر کے سپاہ سالار تم ہوگے، آج خیبر پہ چڑھائی کرنا ہے، آج خیبر پہ اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، آج خیبر کو فتح کر کے آنا ہے۔ عرض کی آقا اگر آپ کہیں تو خیبر علی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ آہا، آقا کیا کرنا کہا؟ خیبر پہ چڑھائی کرنا کہا، یا رسول اللہ لبیک، علی حاضر ہے، میں چڑھائی کر دوں گا، پہلے ہاں کر لی، اپنی پریشانی پہلے نہیں بتائی، یہ بھی سن لیجیے، آدمی پہلے بتاتا نا اپنی پریشانی نہیں، پہلے آقا کی بات کہا خیبر پہ چڑھائی کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ عرض کی آقا مجھے قبول ہے، ذمہ داری آپ نے دی ہے، علی نبھا کے دکھائے گا۔ جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، جانے کی تیاری ہوئی، اب عرض کی یا رسول اللہ ذرا آنکھیں دکھانی تھی، آنکھوں میں جلن ہے، یا رسول اللہ چبن ہے، اسی لیے میں گھر میں آرام کر رہا تھا۔ او لوگو، پوری دنیا نے بڑی ترقی کر لی، لیکن کوئی ایسا ڈراپ بتایا ہو، کوئی ایسی ٹیبلٹ بنایا ہو، کوئی ایسا انجیکشن بنایا ہو کہ ابھی لگاؤ ابھی دکھتی آنکھ صحیح ہو جائے، تو لاؤ میرے سامنے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ٹیبلٹ نہیں جو 1 سیکنڈ کے اندر اور دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دے، کوئی ایسا انجیکشن نہیں، ایسی ٹیبلٹ نہیں، ایسا ڈراپ نہیں۔ میں نے کہا اے دنیا تیری ترقی میری ٹھوکر پہ، دیکھ میرے نبی نے کیا کیا، علی کو قریب بلایا اور اپنا تھوک شریف علی کی آنکھوں میں لگا دیا، تھوک لگانا تھا، علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سرزمین فرید پور، حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، او جلسے میں آنے والے نوجوانوں، واہ واہ، دنیا پہ نہ اعترانا، دنیا اعترائے تو اعترانے دو، تم تو اپنے نبی کی ذات پہ اعتراؤ اور دنیا سے کہہ دو، او دنیا والوں تمہاری ترقی تمہیں مبارک ہو، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے بارے میں بریلی کا رضا آج بھی یہ کہتا نظر آتا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبے کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت، عشق محبت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج کے بعد فیشن کو آگ لگا دینا میری بہنوں،
آج جتنے بھی فیشن یہ فلموں کے ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ جو بال کھول کے یہ جو چست کپڑے پہن کے یہ جو میک اپ کر کے جو بازاروں میں مارکیٹوں میں میلوں میں مزاروں پر نظر آ رہی ہو آگ لگا دینا اسے اور اپنے گھر میں پردے میں بیٹھ کے اعلان کر دینا کہنا ہم نبی کے چاہنے والی ہیں اب نبی کے طریقے کو اپنا کے دیکھیں گے اپنی عزت کو بڑھا کے دیکھیں گے واہ 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 بہت اچھا پیغام جی کیا بات ہے مفتی صاحب اور اپنی عزت کو بڑھا کے دیکھیں گے بڑھا میرا نبی لاجواب بے شک حق میرا نبی نبی کے دودھ کو دنیا نہیں پہنچ سکتی نہیں جی نبی کے دودھ کو اور تو بس چھوڑ دیں آپ میں اگر اور بات کرنے لگ جاؤں تو کئی راتیں چاہیے اور پھر بھی تمہیں دنیا اچھی لگ رہی ہے اور پھر بھی دنیا کا فیشن اچھا لگ رہا ہے اور پھر بھی دنیا گا رہا ہو آج کرتا پاجامہ پہننے والے کو جو داڑھی رکھ لے اسے لوگ ملا جی کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جو جھوٹ بولنے لگے دو کو کھولے دو کو باندھے اسے کہتے ہیں نیتا جی آ رہے ہیں میں سب نیتاؤں کی بات نہیں کر رہا کچھ اچھے بھی ہیں اللہ سلامت رکھے مگر میں زیادہ تر کی بات خدا کی قسم جتنا سکون آج بھی زندگی جینے میں مذہب اسلام کے طریقے پر ہے اتنا سکون کہیں ہے ہی نہیں حق ہے سچی بات ہے جی نوجوانوں اتنا سکون کہیں ہے ہی نہیں اور ایک بات اور سن لیں نوجوانوں آج ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں سنیں اگر آج نوجوان اپنا ذہن بدل لیں تو ان مولویوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں مولویوں نے بڑی محنت کری مگر نہیں مانا جا رہا مولوی کہہ رہے ہیں پردہ 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 حجاب 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 مولویوں کے کرتے کالے پڑ گئے پھیپھڑے پھٹ گئے ارے ہاں کوئی ماننا نہیں مان سب کہہ رہے ہیں نکاح کو آسان کرو شادی آسان کرو شادی آسان کرو ماننا 300 سے کم لے کے نہیں جا رہا برا ابھی لاک ڈاؤن میں ڈنڈا چلانا جی ملا کے بہنوں یہ 6 تو بڑے بڑے کہہ رہے ہیں چھوٹوں کو لے جاؤ ان کا دل لے جائے تم کیوں نہ جا رہے بھائی جی ویسے تو تم ایٹھے پھر رہے کہ چولہے کی مروتی میں بیٹھنا چولہا کی بہنوئی کو اگر نہیں بٹھایا تو بات بات ناراض ہو جائے بھائی مجھے اس میں کیوں نہیں بتایا ہاں وہ پھوپا اس سے پہلے اپنا ہے پرانے تو صحیح ہے مگر ہے تو پھوپا پھوپا ختم تھوڑی ہوئی ہے ان کی تو ہو گئے ہیں تو پھوپا جب چلا ہے ڈنڈا لاک ڈاؤن میں لڑکی والے کہہ رہے حضرات 2 مرغے لائے براتیوں کے لیے 1 مرغہ بچ گیا 1 نہیں کام ہو گیا دو جائے جا کے نکاح کر دیا دو نے صحیح بات ولیمہ سنت اپنے گھر کو ولیمہ کرو برات کرو نکاح میں ایسا نہیں کرو ہے کہ نہیں نکاح اگر آسان ہوگا تو ہماری بزنس بڑھ جائیں گے نہیں بڑھ جائیں گے جی ترقی یافتہ لوگ ہو جائیں گے ہم لیکن نہیں مانیں گے نوجوانوں اگر آج ہی تم ایک ڈیمانڈ کرنے لگو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں مال وہی آتا ہے پورے رامپور کو ڈھونڈ لیے کسی بھی دکان پہ آپ کو جاکٹ نہیں ملے گا گرم مفلر نہیں ملے گا جرسی نہیں ملے گا گرم والا ٹوپا نہیں ملے گا نہیں ملے گا یار اگر یہی جنوری میں چلا جاؤں تو انہی دکانوں پہ بھرا پڑا نہیں سمجھ رہے میں نے کہا دکاندار سے نہیں ہم تو دسمبر میں آئے تھے بڑا گرم سامان تھا اب کہاں گیا کہاں مولانا ڈیمانڈ ہی نہیں جو ڈیمانڈ ہے مال وہ رکھا ہے بات نہیں سمجھ میں آئی یہ بات سچ ہے کہ نہیں اتنی ہے آج ہی نوجوان ڈیمانڈ کر دیں جنس والی اسکٹ والی بے پردگی والی بال کھول کے چلنے والی اپنے جسم کی نمائش کرنے والی میلوں ٹھیلوں میں جانے والی اس سے نکاح کریں گے نہیں اگر رنگ تھوڑا سا ڈم بھی ہوگا ہائٹ کم ہوگی مگر باحیا پردے والی ہوگی خدا کی قسم اس سے ہم نکاح کریں گے اس سے ہم رشتہ کریں گے گلفام گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے اگر بازار برقعوں سے سونی نہ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا حق ہے سچی بات ہے بہت اچھا پیغام بہت اچھی بات برقعوں سے سونی نہ ہو جائیں جی میرا نام بدل دینا آج تم قسم کھاؤ جو بے پردہ گھومتی ہے غیروں کے درمیان رہتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے ان سے رشتہ نہیں کیا جائے گا اگر آج ڈیمانڈ کر دو تو جتنی بے پردہ ہے
آج جو ہوائی اڈے پہ عورتوں کا سلام نظر آ رہا، عورتوں کا جو سلام نظر آ رہا، صحیح بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم اعلان تو کر دو، ایک نظر نہ آئی، ایک اور دھوکے سے چلی بھی گئی تو یہ وہ پہلے تو چاہیے آ جائے گی نہیں، رشتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن تمہیں چاہیے ماڈرن، تمہیں چاہیے فیشن، تمہیں چاہیے جینس. آج بھی جو بچیاں نیک ہیں، پردے میں رہتی ہیں، باہیاں، وہ دعا کر رہی ہیں مسلح پہ رشتوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں، اور جب بازاروں میں گھوم رہی ہیں ان کے رشتے گھروں پہ جا رہے ہیں. نظام مائکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. کریم مصطفیٰ کا طریقہ خدا کی قسم تمہیں عزتیں بخشتا ہے، تمہیں زندگیاں بخشتا ہے، تمہیں عزتوں کے تاج بخشتا ہے. اگر اسلام نکال دو عورت کی زندگی سے تو عورت کی کوئی اوقات اور حقیقت نہیں رہ جائے گی. آج بھی اگر عورت کی عزت ہے تو اسلام کی وجہ ہے جو عورت کی عزت. بہنوں، چاہے ہوائی اڈے پہ گھوم لو، چاہے میلوں میں گھوم لو، مگر تمہاری عزت ہے مذہب اسلام کی وجہ سے. اسلام نہ آیا تھا تو تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا تو شوہروں کی چتا پہ لٹا کر کے تمہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا تو بیٹی کو جو ہے لوگ نیچی نگاہوں سے دیکھتے تھے. اسلام نہیں آیا تھا تو کوئی اپنا داماد بنانا کسی کو پسند نہیں کرتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا تو میری بہنوں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی. لیکن جب مذہب اسلام آیا تو تمہاری عزتوں میں جو چار چاند لگائے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میرے نبی نے ہی فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رحمت کی نشانی ہے. اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو تو رحمت ہے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اسلام بتا رہا ہے. واہ 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 واہ، بے شک حق اسلام بتا رہا ہے، سچی بات اسلام بتا رہا ہے. بس آخری بات سنیں یار، میرے پاس وقت بہت کم ہے. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آیا، رونے لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ کچھ ایسے ہیں، یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا بتا تو تیرے گناہ کیا؟ کہنے لگا آقا شرم آتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسے کون سے گناہ ہے جو بتانے میں اتنی شرم آتی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ جب کی بات ہے کہ جب دنیا میں اسلام نہ آیا تھا. آقا یہ جب کی بات ہے کہ جب دنیا میں قرآن نہیں آیا تھا. میرا ایک کام یہ تھا کہ میں زندہ بیٹیوں کو قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا. میں نے 99 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. کتنیوں کو بھائی صاحب؟ کتنیوں کو؟ یا رسول اللہ میں اجرت دیتا تھا، اس کے بعد سے طے کرتا تھا، جیسے کسی کی سپاری طے ہو جاتی ہے نا، ایسے میں طے کرتا تھا اور اس کی بیٹی کو میں دفن کر دیا کرتا تھا، اس کی قیمت لے لیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے، اسے دفن کرنے کا کیا لے گا؟ میں نے قیمت طے کر لی. بس یہ 2 سے 5 منٹ کی بات ہے، بس سننا. آقا میں نے قیمت طے کر لی. یا رسول اللہ میں نے اس سے پوچھی بتا بیٹی کتنی بڑی ہے تیری؟ کہنے لگا 5 سال کی. میں نے کہا 5 سال کی بیٹی کو مجھ سے کیوں دفن کراتا؟ نازک ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے، کلائی پکڑ کے مروڑ دے گا، گردن پکڑ کے مروڑ دے گا، تو ہی نہ دفن کر دے اس کو. میں تو ان بیٹیوں کو دفن کرتا ہوں جو باپ دفن نہیں کر پاتے. کہنے لگا یار کیا کروں، بات تو یہی ہے، میں بھی اپنی 5 سالہ بیٹی کو دفن نہیں کر پاتا. کیوں؟ کہنے لگا وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی ہے کہ اس کے پیار کے سامنے میرے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ جاتی ہے. اور یہ جلسے میں آنے والوں تم تجربہ کرنا، بیٹیاں خدا کی قسم بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. سچی بات سچی بات. اگر باپ گھر میں آئے نا تو بیٹا پوچھے گا میرے باپ تو کیا لایا ہے، لیکن بیٹی پوچھے گی میرے باپ تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. اگر بیٹا کیرلا میں کام کر رہا ہو، حیدرآباد میں کام کر رہا ہو، بنگلور میں کام کر رہا ہو، اور خبر ملے کہ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے تو فون کرتا ہے مجھے گوگل پہ نمبر دے دو، میں فون پہ کر دے رہا ہوں، میں گوگل پہ کر دے رہا ہوں. ابا کا اچھے سے علاج کرانا، اچھے ہاسپٹل میں دکھانا، یہ بیٹے کا کردار ہے. لیکن اگر بیٹی سسرال میں چلی جائے، اگر سسرال کوسوں بھی دور ہو، اسے پتہ چل جائے تیری ماں بیمار ہے، تیرا باپ بیمار ہے، تو خدا کی قسم فون پر اسے تسلی نہیں ملتی ہے، فون پہ اسے سکون نہیں ملتا جب تک اپنے باپ کے گھر پہ آ کے اپنے ہاتھوں سے
ہے اپنے بیمار ماں کی، اپنے بیمار باپ کی خدمت نہ کر لے تب تک بیٹی کو سکون نہیں ملتا ہے. صحیح بات. حق. بیٹیوں کا پیار ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بیٹی اتنی محبت کرتی تھی، اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر نہ سکا. جب زندہ دفن نہ کر سکا تو میرے پاس آیا کہ میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا بتا کیا لے گا. آقا میں نے قیمت طے کر لی یا رسول اللہ، میں نے اجرت طے کر لی. اے میرے کریم آقا، جیسے ہی میں نے اجرت طے کی وہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے دفن کرانے کے لیے میرے پاس لانے لگا. بیٹی نے پوچھا وہ میرے باپ تو مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اس ظالم باپ نے جواب دیا آج ایک دعوت کا انتظام ہے میری بیٹی، تجھے دعوت کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آج ایک دعوت میں مدعو کیا گیا ہوں، وہاں تجھے لے کر کے جا رہا ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو بلا پھسلا کے لے آیا. جیسے ہی اس جنگل میں لے کے آیا جہاں پر میں نے اس کی بیٹی کی قبر بنا کے رکھی تھی یا رسول اللہ، 5 سال کی بیٹی تھی، بڑی نازک نازک اس کے ہاتھ تھے. میری بہنوں اگر اسلام تمہاری زندگی سے نکل جائے تو خدا کی قسم تمہاری زندگی تنہا نظر آئے گی. کچھ نہیں ہے تمہاری زندگی میں، صرف اسلام نے تمہیں عزتوں کے تاج دیے. اگر تمہاری زندگی میں اسلام ہے تو تم عزت والی ہو، تمہاری زندگی میں اسلام ہے تو عظمت والی ہو. اگر اسلام ہٹا دو تو یہ حال تھا بیٹیوں کا. سنو یا رسول اللہ میرے پاس لے کر کے آیا اپنی 5 سال کی بیٹی کو، لا کر کے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. 5 سال کی بیٹی کا کہا یہ میری 5 سال کی بیٹی. 5 سال کی بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہا او میرے باپ یہ ہے تیری دعوت، یہ ہے میرے پیار کا بدلہ. تو میرے باپ میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ تو اگر پوری زندگی بھی مجھے ایک لقمہ نہ دیتا تو میں گھاس پتے کھا کے اپنی زندگی گزار لیتی، کبھی شکوہ نہیں کرتی. مگر اس جلاد کے حوالے کیوں کر دیا؟ یہ بیٹیوں کا قاتل ہے، کتنی بیٹیوں کو نہ جانے اس نے زندہ دفن کر دیا. ہائے میرے باپ تو اس کے حوالے کرنے لے آیا. اے میرے باپ میں نے تو تجھے ٹوٹ کے پیار کیا تھا، میں نے تو اپنی جان سے بڑھ کے تجھے پیار کیا تھا. اے میرے باپ تو یہاں کیوں لے آیا؟ ظالم باپ بولا تیرا پیار میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تو میرے گھر میں جوان ہو کسی کو اپنا داماد بناؤ یہ مجھے گوارا نہیں. کلائی کو میں نے پکڑا، جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی کلائی کو مروڑا اس کی چیخ نکل گئی. یا رسول اللہ جب میں نے اس بیٹی کو قبر کی طرف کھینچا، جب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ مجھے یہ قبر میں ڈال کے دفن کر دے گا، میرے اوپر مٹی ڈال کے میرا قصہ تمام کر دے گا. جب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ آج میرا آخری دن ہے، وہ ظالم باپ اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھ رہا تھا اس کی بیٹی کی کلائی مروڑ کے. جب میں نے قبر کی طرف کھینچا تو بیٹی نے کہا اتنا تو مجھے مہلت دے دے. یا رسول اللہ وہ بیٹی کہنے لگی مجھے اتنی تو مہلت دے دے، میری کلائی کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے. تو نے جو میری کلائی کو تو نے مروڑ دیا ہے ذرا میری کلائی کو سیدھا کر دے. میرا باپ گھر سے مجھے لے کے آیا ہے، یہ تھک گیا ہوگا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہے، مجھے ذرا اجازت دے دے. آخری مرتبہ اپنے آنچل سے اپنے باپ کے ماتھے کا پسینہ صاف کر دوں. بیٹیوں کا پیار ہے یہ. آج گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت سو کے منہ لٹک جاتے. یار تجھے کیا پتا کہ تیرے بیٹے سے زیادہ محبت تجھے تیری بیٹی دے دے گی. اوہ منہ نہ لٹکایا کرو بیٹیوں کے آنے پر، غمگین نہ ہوا کرو بیٹیوں کے آنے پر. ہو سکتا ہے جو خوشی تیرا بیٹا نہ دے سکے وہ تیری بیٹی سے مل جائے. یا رسول اللہ میں نے اسے مہلت نہ دی، میں نے کلائی کو مروڑا اور جھٹکا دے کے اسے قبر میں پھینک دیا. جیسے ہی لڑکی قبر میں گری، قبر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے لگا یہ قبر سے نکل نہ جائے. آقا میرے ہاتھ میں لوہے کی کدال تھی جس سے قبر کھودی تھی، میں نے دونوں ہاتھ سے اٹھائی اور لڑکی کے سر پہ دے ماری. دونوں ہاتھوں سے اس جلاد نے جب اس کے سر پہ کدال ماری ہوگی تو
बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज की आका, वो लड़की बेहोश होती कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ए परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस नारा नहीं। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अता करेगा। जैसे ही बच्ची की जबान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका मैं कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। बादशाह हर दे पियाला नूर का, नूर दिन गुना तेरा दे डाल सदका नूर का। लोगों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, तेरे नबी के थूक शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो, बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कलमा शरीफ पढ़ें, कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने।